سرکار غوث العظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جب تک میں کسی کو اجازت نہیں دیتا اس وقت تک اس کی زبان پر میرا نام نہیں آتا، جب میں چاہتا ہوں تب لوگوں کی زبان پر میرا نام آتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، اگر آج ہم ذکر غوث العظم کرنے بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب میری اور آپ کی مرضی نہیں ہے بلکہ بغداد کے دولہ کی مرضی ہے۔ فرماتے جب میں چاہتا ہوں تو لوگوں کی زبان پہ میرا نام آتا ہے، اور جب میرا نام لوگوں کی زبان پر آتا ہے تو پھر اللہ ان سے مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ فرماتے مصیبت میں میرا نام لیا کرو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جس نے مصیبت میں میرا نام لیا اللہ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ سرکار غوث العظم دستگیر کی شان یہ ہے، میں غوث پاک کی شان کیا بیان کروں؟ غوث پاک کی شان یہ ہے، اللہ اکبر، کہ حضور رحمت عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود غوث پاک کی شان بیان فرمائے۔ حضور غوث العظم دستگیر کی شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی۔ سیرت غوث اعظم کے صفحہ 11 پر یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم حجرہ فاطمہ میں تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب دانبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کے حجرے میں تشریف لائے، اور جب حجرہ فاطمہ میں آئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کبھی حجرہ فاطمہ کا تصور کرتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، عرش جس کا متمنی ہو اس حجرہ فاطمہ میں وہ رسول دن میں کئی مرتبہ آتے جاتے ہیں۔ عرش کو جس کی تلاش ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے تلوے میرے سینے پر آئے تو مجھے معراج نصیب ہو جائے، اور حجرہ فاطمہ کی شان کیا، حجرہ فاطمہ رش کے عرش ہے، رش کے عرش ہے کہ عرش کو تو ایک بار سعادت ملتی ہے، اور حجرہ فاطمہ وہ ہے کہ دن میں کئی مرتبہ حضور آتے جاتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ کے حجرے میں حضور تشریف لائے، اور آنے کے بعد چونکہ اس حجرے میں 5 تن جمع تھے، 5 تن ہمیں جنہیں کہتے ہیں، ہم جنہیں 5 تن کہتے ہیں وہ 5 تن جمع تھے۔ اللہ اکبر، اور اس 5 تن کی شان کیا ہے؟ اللہ، اگر پھیلے تو کائنات بنتی ہے اور سمٹے تو 5 تن بنتے ہیں، اسی لیے بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ حضور حجرہ فاطمہ میں آئے، مولائے کائنات ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، حسن مجتبی ہیں، حسین پاک ہیں، اور خود رسول اللہ ہیں، 5 تن پاک حجرے میں جمع ہیں۔ سرکار امام حسن کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر لبوں کو چومتے ہیں، کبھی پیشانیوں کو چومتے ہیں، کبھی آنکھوں کو چومتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں۔ حالانکہ حضور کا یہ معمول نہیں تھا، جب بھی حضور حجرے میں آتے تھے تو پہلے امام حسین کو لیتے تھے اور ان کو چومتے تھے۔ چھوٹے شہزادے کا خیال زیادہ تھا، بلکہ یہاں تک فرمایا فاطمہ حسین کو رلایا مت کرو، وہ روتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن آج معمول کے خلاف سرکار نے امام حسن کو اٹھایا، امام حسین ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہے۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، ماں کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ میرا چھوٹا لال جو ہے وہ ٹک ٹکی باندھ کر نانا کو دیکھتا ہے، اور آج خلاف معمول ساری توجہ حسن مجتبی کی طرف ہے۔ وہ رسول جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپے، اس کی نگاہ سے سیدہ کے دل کے جذبات کیسے چھپ سکتے تھے؟ سرکار نے فرمایا فاطمہ حسن پر توجہ دینا آج تجھے تعجب میں مبتلا کرتا ہے کہ آخر ساری توجہ آج حسن پر کیوں ہے؟ فرماتے وجہ یہ ہے کہ جبریل آئے تھے اور بتا گئے کہ حسین وہ ہیں جن کی اولاد میں ائمہ اور امام پیدا ہوں گے، یعنی امام زین العابدین حسین پاک
کی اولاد میں امام باقر حسین پاک کی اولاد میں جعفر صادق حسین پاک کی اولاد میں موسیٰ کاظم حسین پاک کی اولاد میں امام علی رضا حسین پاک کی اولاد میں جناب تقی نقی حسن عسکری حسین پاک کی اولاد میں ائمہ حسین کی اولاد میں پیدا ہوں گے. یہ جبریل نے بتایا اور پھر جبریل نے کہا آقا حسن وہ ہے جس کی اولاد میں ایک شہزادہ تشریف لائے گا جو مقام نبیوں میں اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ مقام ولیوں میں اللہ اس کو دے گا اور اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ غوث پاک کے یہاں 40 سال تک شیخ محمد نام کے ایک شخص تھے, کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے. شیخ محمد نام کے ایک شخص تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے. خانقاہ میں لوگ بہت کثرت سے آتے تھے. تو ایک صاحب تھے جو جوتے سنبھالتے تھے اور یہ شیخ محمد نام کے صاحب لوٹے میں پانی بھر کر لوگوں کو لوٹے سے وضو کراتے تھے. 40 سال تک یہ خدمت انجام دی, لوگوں کو لوٹے سے وضو کرانا. غوث پاک کے آتے تھے, لوگ کھا پی کر کے جاتے تھے. اب یہ لوگ سب بیٹھتے تھے باہر, ان کی ڈیوٹی تھی لوٹے سے وضو کرانا, اس لیے ان کو لوٹے والے شیخ کہتے تھے, لوٹے والے بابا. اب ہوا یہ, انہوں نے ایک دن چپل والے بابا سے کہا کہ ہم 40 سال سے آپ چپل سنبھال رہے, میں لوٹے سنبھال رہا ہوں, یہ بتائیں کہ یہاں آنے سے لوگوں کو ملتا کیا ہے, یہاں آنے سے لوگوں کو ملتا کیا ہے, یہاں کے لوگ کرتے کیا ہیں. تو کہا کہ بھئی لوگ آتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں غوث پاک کا لنگر اور چلے جاتے ہیں, اور کیا بات ہے یہاں. اب جس کا جتنا ظرف ہو وہ اتنی بات کرتا ہے, جس کی جتنی نگاہ وہ اتنی بات کرتا ہے. وہ چپل سنبھالتے تھے, یہ لوٹے سنبھالتے تھے, پانی سے وضو کراتے تھے. ایک دن ان کا مائنڈ بنا, ذہن بنا, یار 40 سال سے یہیں پڑے ہوئے ہیں, تھوڑا چلتے ہیں, ذرا ہم بھی سیر و تفریح کرتے ہیں, گھوم پھر کرتے ہیں, ذرا ہم بھی ذرا زندگی کے مزے لیتے ہیں. 2 لوگ آئے, انہوں نے اطلاع دیے بغیر دونوں کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. ان کو پتہ نہیں تھا یہ غوث پاک کے نوکر ہیں اور غوث پاک کی چوکھٹ پہ لوگوں کو وضو کراتے ہیں, ان کو خبر نہیں تھی. وہ دونوں ولی تھے, اور کون سے ولی؟ اقطاب تھے, اقطاب قطب تھے وہ. اور قطب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے شہر کا نظام سنبھالنے کی ڈیوٹی عطا کرتا ہے. یہ اقطاب کی قسم اولیاء اللہ کی کئی قسمیں, ایک قسم اس میں سے قطب ہے. یہ دونوں قطب تھے. انہوں نے لوٹے والے شاہ کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے چلے. اب غوث پاک یہاں تو بڑی نزاکت سے پلتے تھے کیونکہ لنگر 24 گھنٹہ جاری رہتا تھا, بڑے نازوں سے پلے ہوئے تھے, کھاتے پیتے تھے. تھوڑی دور چلے تو بھوک لگی. انہوں نے دونوں قطب سے کہا بھی ہمیں بھوک لگی ہے. کہ ہم کھانے پینے والے لوگ نہیں ہیں, چلنا ہو تو چلو ورنہ واپس جاؤ یا رک جاؤ. تو ان کو احساس ہوا کہ بھئی اب تھوڑی دیر تو چل چکے, چلنا چاہیے. 24 گھنٹے چلے, پھر کہا بھوک بہت لگی ہے, رحم کرو. تو انہوں نے مصلی بچھایا, ایک صاحب نے 2 رکعت نماز پڑھی, اور جب 2 رکعت نماز پڑھی تو دعا کی. دعا کے بعد آسمان سے دسترخوان آیا اور تینوں نے مل کے کھانا کھایا, سحر ہو گئے. کھانا آیا تو نیند آئی, پیٹ بھرا تو نیند آئی. کہا تھوڑی دیر سو لیں, کام سونے والے لوگ نہیں ہیں, چلنا ہو تو چلو ورنہ رکو. مجبوراً چل پڑے. پھر 24 گھنٹے چلتے چلتے گزرے. کہا بھوک اب برداشت نہیں ہوتی. دوسرے صاحب نے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, دعا کی, دسترخوان آسمان سے زمین پہ آیا, تینوں نے کھایا, پھر چل پڑے. 24 گھنٹہ چلے تو کہا بھوک لگی. کہا پرسوں انہوں نے کیا, کل ہم نے کیا, آج تمہاری باری ہے. کہا بھئی میں تو کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں, کوئی بہت عبادت گزار انسان نہیں, مجھے تو کچھ آتا نہیں, دعا کرنا بھی صحیح سے نہیں آتی, میں کیا دعا کروں گا. کہا یا دعا کرو یا مرو, بھوکے رہنا ہے تو بھوکے رہو, یا تو اگر کھانا ہے تو دعا کرنی پڑے گی, مرتا کیا نہ کرتا. انہوں نے بھی مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی شیخ محمد لوٹے والے شاہ نے, اور اس کے بعد جب دعا کی تو ان دونوں کی دعا پر ایک ایک دسترخوان آیا تھا, لیکن انہوں نے دعا کی تو 2 دسترخوان آئے. وہ دونوں اقطاب حیران ہو گئے. کہا کہ آپ تو کہتے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا, آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, آپ کچھ نہیں جانتے, دعا کرنے کا ہنر بھی نہیں جانتے, آپ کی بات پر 2 دسترخوان کیسے آیا. تو کہا کہ واقعی میں کچھ نہیں جانتا تھا, لیکن جب تم نے مجبور کیا یا بھوکے مرو یا دعا کرو, جب جان پہ بنائی تو پھر میں نے بس اتنا کہا, اے اللہ مجھے تو کچھ نہیں آتا. یہ دونوں اقطاب جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں, یہ دونوں اقطاب جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں, یہ دونوں اقطاب جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں, اللہ اسی کا وسیلہ دسترخوان نازل
نازل فرما تو 2 دسترخوان آ گئے. تو ان دونوں اقطاب نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ ہم کس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں؟ کہا نہیں معلوم تھا نہیں معلوم تھا. تبھی تو کہا کہ یہ جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اسی کے صدقے میں خوان نازل فرما. تو دونوں اقطاب نے کہا آج سن لو کس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. ہم جب بھی دعا کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں اللہ عبد القادر جیلانی کی چوکھٹ پر وہ بندہ جو لوگوں کو لوٹے سے وضو کراتا ہے اسی کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول کر لے تو ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے. ان کو وجد آ گیا, کپڑے پھاڑ لیے, کہا کہ میں تو سمجھ ہی نہیں سکا کہ غوث پاک کی چوکھٹ پر مجھے مرتبہ کیا ملا. اور کہتے ہیں مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کون ہوں میں؟ کہا وہی لوٹے والا تو میں بھی ہوں, میں ہی وہ لوٹے والا ہوں جس کے وسیلے سے تم دعا کرتے, جس کی چوکھٹ پر بے ہنر بیٹھے تو قطب ان کے وسیلے سے دعا کریں. جس کی چوکھٹ کے بے ہنروں کی یہ شان ہے تو عبد القادر جیلانی کی شان کا عالم کیا ہو. غوث پاک کی شان کیا ہوگی. غوث پاک کے ایک مرید تھے, سفر میں تھے, سفر کرتے کرتے تفسونج پہنچے. وہ غوث پاک کے مرید تھے, سفر میں تھے, سوچا کہ یہاں پر ایک بہت بڑے شیخ رہتے ہیں شیخ عبد الرحمن تفسونجی, تو ان کی محفل میں وہ چلے گئے. اب محفل میں گئے تو محفل میں سب مرید ہی مرید تھے. اب مریدوں میں جب آدمی بات کرتا ہے تو پھر اس کا لہجہ الگ ہوتا ہے. کوئی کتنا بھی نیک ہو اللہ والا ہو اپنوں میں بات کا لہجہ ہی الگ ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ جب اپنوں میں گفتگو کرتے ہیں تو پھر کوئی دلیل ہی نہیں پڑھتے, لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ کچھ ذلیل بھی محفل میں شامل ہے تو مجبوراً پھر کچھ دلیلیں بھی پڑھ دینی پڑتی ہے, کیونکہ بھئی یہ تو آئی ہیں جو ہے وہ نقص نکالنے کے لیے, عیب ڈھونڈنے کے لیے, لیکن اہل عقیدت میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. اپنوں میں اپنی طرح بات کی جاتی ہے, پھر اپنوں میں اپنائیت ہوتی ہے. انہوں نے سمجھا سب مرید ہے, کہنے لگے مجھے پہچانتے ہو میں کون ہو, میری شان کیا ہے, میرے مریدوں تمہیں پتہ ہے؟ تو سب چپ تھے. فرمایا جیسے پرندوں میں باز کی شان ہوتی ہے, عقاب کی, شاہین کی شان ہوتی ہے, ویسے ولیوں میں میری شان ہے. تو شیخ عبد الرحمن نے کہا میں باز ہوں, ولیوں کی دنیا کا باز, مطلب کہہ دیا کہ سردار ہوں. سب اپنے ہی تھے, لیکن اپنوں کے بیچ میں ایک قادری بھی بیٹھا ہوا تھا. وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, لیکن بات کرنے کا لہجہ بھی اچھا ہونا تھا. وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے, جو چادر اوڑی ہوئی تھی چادر, وہ چادر پھینک دی اور فرمایا آپ باز ہونا ولیوں کی دنیا کے, آؤ میرے ساتھ کشتی کرو, مقابلہ کرو, لڑو, چلو آؤ. اب میں تقریر کر رہا ہوں, کوئی بیچ سے کھڑے ہو کر کے کہا کہ میرے ساتھ لڑو, مجمع اس کا حال کیا کرے گا آپ جان سکتے ہیں. سب اپنی لوگ ہیں, تیری ہمت کیسے ہوئی ہیں ہمارے سید صاحب کو ٹوکنے کی, روکنے کی. لیکن یہ بڑی کم ہمتی کی بات ہے. اعلیٰ ظرف لوگوں کا ظرف بڑا اعلیٰ ہوتا ہے. اللہ والے حق پر ہوتے ہیں اور حق کا اعتراف کرتے ہیں, ان میں تعصب نہیں ہوتا. جب اس نے چادر پھینک دی تو اس کا بدن ہو گیا اوپر کا ننگا, برہنہ ہو گیا, اوپر کا بدن اس کا کھل گیا, اس قادری غلام کا. اور اس نے کہا مجھ سے لڑو. سب اس کو گھورنے لگے. مریدوں سے کہا اس کو گھورو مت, میں اس کے ایک ایک بال سے نور نکلتا دیکھ رہا ہوں. یہ چھوٹے موٹے پیر کا مرید نہیں, یہ بہت بڑے پیر کا مرید ہے. پتہ نہیں کس کا ہے لیکن ہے بڑے پیر کا مرید, اس لیے ہمارے پیر کو بڑے پیر بھی کہتے ہیں. کتنے بڑے پیر ہیں. زبدۃ الاثار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا, امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ غوث پاک کہتے ہیں کہ انسانوں کے بھی پیر ہیں, ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے. جناتوں کے بھی پیر ہیں, ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے. اور فرشتوں کے بھی پیر ہیں, ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے. یہ میرے مرشد کی شان ہے, غوث پاک کی شان یہ ہے, پیروں کے پیر ہے. وہ کہا کہ اس کے ایک ایک بال سے نور نکل رہا ہے, میں نور دیکھ رہا ہوں. اب وہ نور قادریت کا ان آنکھوں سے نہیں دکھتا, جب دل کی آنکھیں روشن ہوتی تب نظر آتا ہے. کہا اس کا ایک ایک بال منور ہے. لوگ کہتے ہیں نبی کا پورا خاندان نور کیسے؟ او نادان, جو صرف مرید ہو جائے غوث پاک اس کا بھی بال بال
منور کر دیتے ہیں۔ جب مریدوں کی نورانیت کا یہ عالم ہے تو خود کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب خود کی نورانیت یہ ہے تو ان کی آباء و اجداد کی نورانیت کی شان کیا ہوگی؟ اسی لیے تو اہل سنت کے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس کے ایک ایک بال سے نور نکل رہا ہے۔ کہا بھئی آپ کوئی بھی وہ چادر اوڑھ لو، باتیں بعد میں ہوگی، پہلے فرمایا ہم قادری لوگ ہیں، غصے میں ایک بار جو چیز پھینک دیتے ہیں دوبارہ اس کو اٹھاتے نہیں۔ تو کہا پھر اب؟ کہا کہ اب دیکھ لو، اب یہ نہیں اٹھا کے پہنوں گا کیونکہ گر جاتی، الگ بات تھی، رکھ دیتے الگ، غصے میں پھینکا ہے، اب نہیں اٹھائیں گے۔ قادریت اتنی باغیرت ہوتی ہے جو غصے میں آ کے چادر پھینک دے پھر نہ اوڑے۔ یہ کیسی قادریت ہے کہ کانوں میں ایئر فون لگا کے گناہ بھی کر رہے ہیں، کفریہ کلمات بھی سن رہے ہیں، یہ کون سی قادریت ہے؟ سود بھی کھا رہے ہیں، بیٹی کی شادی میں ڈانڈیا بھی کھلوا رہے ہیں، ڈی جے بھی بج رہے ہیں، کون سی قادریت؟ اتنی بڑی منافقت تو نہیں ہونی چاہیے انسان میں۔ قادریت جو ہے نا وہ رنگ قادریت ہی الگ ہے۔ لوگوں نے سمجھا کیا ہے؟ رسومات رسومات اور رسومات۔ حقیقت کی طرف آؤ، دنیا کے حالات چٹکیوں میں بدلیں گے، اس لیے کہ بادشاہوں کو مقرر کرنا بھی ان کے اشارے پر ہے اور ہٹا دینا بھی ان کے اشارے پر ہے، لیکن کوئی ان کا ہو کر تو دیکھے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہا گیا ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ کوئی قادری بنے، بڑی شان ہے غوث پاک کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اوڑیں گے نہیں یہ چادر، پھینک جو دیے غصے میں آ کے۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی بیوی کو آواز لگائی ذرا میری چادر دینا۔ ان کی بیوی بھی قادریت کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی، اس نے اپنے گھر سے چادر بڑھائی، انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کو وصول کر دیا۔ یہ ہے شان قادریت، اور یہ غوث پاک کے مریدوں کی شان ہے کہ ہاتھ بڑھا کر گھر کا ماحول تو دیکھیں۔ اور ہمارا حال یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ نمازی بن کر کے سوچتے ہیں اب ہمیں جنت میں جانے سے کون سی طاقت روک سکتی ہے؟ فجر کو ہم جائیں، بچے سوتے پڑے رہیں، کوئی ٹینشن نہیں، بیوی سو رہی ہو، کوئی ٹینشن نہیں، اسی پر ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم دین کے رنگ میں رنگے ہیں تو ہمارے گھر والوں کو بھی دین کے رنگ میں رکھنا اپنی ذمہ داری ہے، تاکہ وہ بھی جنت کی راہ کے مسافر بنے۔ خیر خواہی کا جذبہ یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے چادر اوڑی، اور اوڑنے کے بعد پھر شیخ عبد الرحمن نے کہا کہ تو ہے بہت بڑے پیر کا مرید، تیرے ایک ایک بال سے میں نے نور دیکھا، کس کا مرید ہے؟ فرمایا ولیوں کی دنیا کے باز آپ نہیں ہیں، میرا پیر ہے۔ اور انہوں نے خود کہا کہ میں باز اشب انا البازی، انا البازی و اشب کل شیخن، میں سارے ولیوں میں باز کی حیثیت رکھتا ہوں، میرے پیر باز اشرب ہے، باز میرے پیر ولیوں کی دنیا کے۔ فرمایا کون نا کیا نام ہے؟ عبد القادر جیلانی۔ کہ تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہے کہ تمہارا پیر بڑا ہے، لیکن مجھے حیرت یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں ہمارا آنا جانا ہے، جب حضور کی محفل سجتی ہے تو ہم آتے جاتے ہیں روزانہ، لیکن نہ کبھی آتے ہوئے تمہارا پیر ملتا ہے نہ کبھی جاتے ہوئے ملتا ہے۔ تو اگر وہاں کی حاضری ان کو نصیب ہوتی تو کبھی تو آتے ملتے، کبھی تو جاتے ملتے۔ مثال کے طور پہ دوراجی کی جامع مسجد کے محلے میں جو رہتے ہیں اور وہ نمازی ہو تو نمازیوں کو کبھی آتے جاتے تو ملیں گے، اور نہ آتے ملے نہ جاتے ملے، کم سے کم جماعت کھانے میں تو ملیں گے۔ جو نماز ہی نہیں پڑھتے کہتے ہم تو بڑے نمازی ہیں، لیکن نہ آتے ملے نہ جاتے ملے تو رہتے کہاں ہیں؟ تو نہ آتے ملتے نہ جاتے ملتے، تمہارے پیر رہتے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو ہمارے پیر ہی جانے، وہی بتائیں گے، لیکن ہمارے پیر باز اشرب ہے، باقی اور کوئی نہیں ہے، ان کی شان ہی اتنی بڑی ہے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی لکھتے ہیں صحابہ اور ائمہ اہل بیت کے علاوہ، صحابہ اور ائمہ اہل بیت کے علاوہ تمام اولین اور آخرین جتنے اولیاء ہیں، سب سے بڑا مرتبہ غوث الاعظم دستگیر کا ہے۔ تو کہا ہمارے پیر باز اشرب ہے،
اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، میرے کچھ مریدوں کو لے جاؤ اور تمہارے پیر سے معاملے کی تفتیش کرو۔ مریدوں کو کہا بھئی میرا سلام کہنا شیخ عبد القادر جیلانی کو، اور کہنا نہ کبھی آپ آتے ملے نہ کبھی جاتے ملے۔ ادھر یہاں وصیت ہو رہی تھی، غوث پاک نے اپنے مریدوں سے کہا اس سے پہلے کہ تفسونج والے ادھر کا رخ کریں، محفل ختم ہونے سے پہلے تم وہاں جاؤ اور جا کر عبد الرحمن تفسونجی کو میرا سلام کہنا، اور اس سے کہنا کہ تم کہتے ہو کہ نہ آتے ملے نہ جاتے ملے، ان سے یہ کہنا کہ ایک دن تم کو ایک خلعت عطا ہوئی تھی بارگاہ رسالت سے، ایک خلعت عطا ہوئی تھی بارگاہ رسالت سے، اس پہ قل ہو اللہ لکھی ہوئی تھی، اور وہ کسی گورے گورے خوبصورت ہاتھوں نے تمہیں پہنایا تھا۔ وہ کس نے دی تھی وہ بتائیں گے کہ انہیں نہیں پتا۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں وہ سارے قادری یہاں پہنچے، سلام کیا اور کہا ہمارے مرشد آپ کو سلام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ وہ جو خلعت آپ کو نصیب ہوئی تھی بارگاہ رسالت سے، وہ جو خوبصورت گورے گورے ہاتھ تھے وہ کس نے پہنایا تھا؟ کہا مجھے نہیں پتا کس نے پہنایا تھا، ہاتھ نظر آئے تھے، ذات نظر نہیں آئی تھی۔ تو ان مریدوں نے غوث پاک کے حکم سے کہا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ہمارے پیر عبد القادر جیلانی تھے، جن کے ہاتھوں آپ کو خلعت پہننا نصیب ہوئی تھی۔ اور ہمارے پیر نے کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہ آتے دکھتے ہیں نہ جاتے دکھتے ہیں، آتے جاتے وہ ملتے ہیں جو آتا جاتا ہے، ہم تو وہیں رہتے ہیں جو گھر میں رہتا ہے، در والے اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جو گھر میں رہتے ہیں در والے اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہمارا مقام گھر ہے اور تمہارا مقام در ہے۔ اور پھر غوث پاک کہتے ہیں عبد الرحمن تفسونجی سے بتا دینا نہ آنا جانا تمہارے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں جو مقام ملا ہے وہ مخدا مقام ہے، مخدا مقام کہ تمام اولین اور آخرین اولیاء میں مخدا مقام کسی کو نہیں ملا، وہ مقام صرف عبد القادر جیلانی کو ملا ہے۔ آٹھوں پہر وہاں جلوہ یار میں گم ہے۔